بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت بغداد میں ہوں اور یہ محلہ کرخ کو پار کر کے بغداد کا ایک قدیم بازار ہے اور اس میں یہاں انتہائی مشہور و معروف قبر ہے۔ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں مرکز صحابی جلیل قنبر مولا الامام علی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر المومنین کے غلام قنبر کی قبر۔ یقیناً یہ حضرت قنبر نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت قنبر کی قبر جو ہے وہ واسط عراق میں تھی اور اس وقت اس کے آثار موجود نہیں ہیں، لیکن کتابوں میں ذکر ہے کہ حضرت قنبر کی شہادت حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں محبت علی کے جرم میں عراق کے شہر واسط میں واقع ہوئی اور وہیں پر ان کی قبر موجود تھی۔ اب رہا سوال یہ جو قنبر ہیں یہ کون ہیں، تو یہ دراصل 10ویں امام علی نقی علیہ السلام کے غلام قنبر ہیں، جن کو بعض لوگ غلط فہمی کی بنیاد پر امیر المومنین کا غلام سمجھ لیتے ہیں، چونکہ قنبر کی شہرت اتنی زیادہ ہے کہ جب بھی قنبر کا ذکر ہوتا ہے تو خیال جو ہے وہ صرف اور صرف امیر المومنین کے غلام کی طرف جاتا ہے۔ آئیے آپ کو زیارت کراتے ہیں۔ چھوٹا سا مرکز ہے، بہت مختصر ہے لیکن بہت روحانی ہے، اور میں نے اپنی کتاب حیات حضرت قنبر میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ ان کے زیادہ تفصیلی حالات تو نہیں ملتے، لیکن بہرحال کتابوں میں کتنا ذکر ضرور ہے کہ آپ 10ویں امام کے غلام تھے۔ یہ ان کی قبر مبارک ہے اور اس پر جو ہے وہ آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے، اور چونکہ یہاں یہ معروف ہے کہ یہ مولا علی کے غلام قنبر ہیں تو تھوڑے سے مختصر حالات ان کے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں۔ تو قنبر جو تھے وہ سامرہ میں امام علی نقی کے ساتھ تھے اور آپ کے خادم تھے، اور جہاں آج امام کا مرکز ہے سامرہ میں، وہیں امام کا مکان تھا اور وہیں پہ قنبر جو ہے وہ امام کی خدمت کرتے تھے۔ امام کی شہادت کے بعد قنبر جو ہے وہ بغداد آ گئے تھے، اس لیے کہ بغداد جو ہے وہ سامرہ سے پہلے دارالخلافہ تھا، پھر سامرہ دارالخلافہ بنا اور سامرے کے بعد بغداد دوبارہ دارالخلافہ بنا، تو پھر یہیں پر جو ہے وہ سارے شیعان علی کا رخ ہوا اور بعد میں یہیں شیعت کا مرکز بغداد میں تیار ہوا۔ لہٰذا یہ قنبر بھی یہاں آ گئے تھے اور یہاں ان کی قبر معروف ہے۔ ان کے حالات زندگی کی تفصیلات کتابوں میں نہیں ملتی، لیکن میں نے چاہا کہ آپ کو یہاں کی زیارت کرا دیں۔